بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 28 دسمبر 2020 اور پیر کا روز۔ بھارتی فوج میں سکھوں نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی افواج سے لڑنے کے لیے بولا گیا تو سکھ جو اہلکار ہیں وہ انکار کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بھارتی چیف کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے کہ اگر کسانوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کی گئی فوج کی جانب سے تو جو سکھ فوجی اس وقت اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں وہ بغاوت کر دیں گے اور اس کے بعد بھارت کو تاریخ ساز نقصان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت جو یہ احتجاج ہے یہ خطرناک مرحلے میں پہنچ چکا ہے اور اس احتجاج کی وجہ سے جو مودی ہے اس کے گلے میں پھندا جو ہے وہ بہت سخت ہوتا جا رہا ہے۔ مودی سرکار اور سکھوں کے درمیان جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اس کی سب سے مین وجہ یہ ہے کہ جو مودی ہے وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی ایسی قانون سازی لے کر آتا ہے جس سے کہ جو ملک کے اندر بسنے والی اقلیتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی سے فائنینشیل یا مذہبی یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو ابھی جو سکھ اس وقت برسر پیکار ہیں وہ اس وجہ سے برسر پیکار ہیں کہ مودی حکومت کی طرف سے سکھ جو کسان ہیں ان کے بارے میں ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے جس سے ان کو بہت زیادہ فائنینشیل نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب کسان جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلے تو انہوں نے اولاً تو مودی سرکار سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے خلاف جو بننے والی قانون سازی ہے اس کو حکومت واپس لے اور جو ہمارا فائنینشیل استحصال ہے وہ نہ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد جو مودی ہے چونکہ وہ ہندوتوا کا پیروکار ہے اور وہ بہت کٹر قسم کا شخص ہے تو اس نے سکھ سردار جو اس کے پاس آئے تھے ان کو مودی نے للکار کر کہا کہ ہم جو ہیں وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور ہم جو سکھ ہیں ان کو جو یہاں پر احتجاج کے لیے آئے ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو سکھ افراد ہیں جو کسان ہیں ان کے مطالبے میں شدت آتی گئی اور اس کے بعد جو 25 سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی کسان تحریک میں شامل ہو کر مودی کے خلاف احتجاج میں شامل ہو کر سڑکوں پر مظاہرین کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت جو مظاہرین ہیں وہ اسلحہ جمع کر رہے ہیں اور جو جس طریقے سے مودی ان کو ٹریٹ کر رہا ہے اور جو سکھ ہیں جو کسان ہیں ان کو جس طریقے سے وہ ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے تو ان کے اندر بہت زیادہ جو جذبات ہیں وہ ابھر رہے ہیں اور وہ اپنا جو سکھ کی جو ایک واقعہ ہوا تھا گولڈن ٹیمپل والا اس کو یاد کر رہے ہیں اور جو جس طریقے سے میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کی گئی اور خالصتان موومنٹ اور ISI کو اس سے منسوب کرنے کی کوشش کی گئی اور مختلف طریقے سے جو سکھ ہیں ان کو یا کسان جو ہیں ان کو ڈیگریڈ کیا گیا۔ تو ابھی یہ جو یہ احتجاج ہے یہ ایک نئی جو سمت ہے وہ اختیار کر چکا ہے اور جو کسان ہیں وہ اس بات پر بضد ہیں کہ وہ اپنا کسی بھی صورت میں جو استحصال ہمارا حکومت کرنا چاہ رہی ہے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے بلکہ اپنا حقوق لینے سے پہلے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو دہلی ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا ہے، پورا شہر جو ہے وہ اس وقت لاک ڈاؤن کی کنڈیشن میں ہے اور اس کے بعد جو سب سے جو مین پرابلم اس وقت حکومت کو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کی وجہ سے جو سڑکیں اور جو مختلف مقامات بند کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے جو ٹرین آپریشن ہے وہ بند ہو گیا ہے اور اس وجہ سے جو سامان رسد ہے جو حکومت کی جانب سے جو سامان فوجوں کو بھجوانا ہے بارڈرز پر مختلف مقامات پر وہ جو ترسیل ہے وہ رک گئی ہے اور اس وجہ سے جو حکومت ہے اور جو فوج ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے اس احتجاج کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اس وجہ سے جو مذاکرات ہیں ان پر مودی جو ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے ایک ایسا فائنینشیل جو ہے وہ پیش کیا ہے ڈرافٹ جس کے اندر انہوں نے
دانہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ کسان جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بات میں آ کے یہ احتجاج ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو آگے آنے والے وقت میں کسانوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تاہم جو مذاکرات کا مرحلہ ہے اس میں سکھ جو ہیں وہ فی الحال مذاکرات کے لیے مودی صاحب سے راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو سکھ ہیں ان کے اندر اس وقت بہت زیادہ جو ایک پیدا ہونے والی جو تحریک ہے وہ ہے کہ انہوں نے گولڈن ٹیمپل کا جو واقعہ ہوا تھا، جو 1 جون سے 8 جون 1984 تک ایک بہت سخت آپریشن کیا گیا تھا، ایک فوجی کارروائی کی گئی تھی، اور اس جو فوجی کارروائی تھی اس میں ٹینک استعمال کیے گئے تھے، اور بہت بڑے پیمانے پر جو سکھ ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ جو مقام ہے، جو گولڈن ٹیمپل ہے، یہ سکھوں کے لیے ایک ان کی عبادت کا مقام ہے، اور یہاں پر جو اندرا گاندھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے ایک حکم دیا تھا، اور انہوں نے ڈائریکٹلی حکم دیا تھا کہ یہاں پر ایک آپریشن کیا جائے، اور اس آپریشن کے بعد جتنے بھی سکھ نظر آئیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس واقعے کے بعد جو مختلف سکھ جو تھے، جو حکومت کے اندر سرو کر رہے تھے، فوج کے اندر سرو کر رہے تھے، انہوں نے کافی سارے جو افراد تھے انہوں نے اپنے نوکریوں سے استعفے دے دیے، اور جو اعزازات انہیں حکومت کی طرف سے ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے دیے گئے تھے انہوں نے وہ بھی واپس کر دیے۔ اور اس کے بعد ابھی تک جو اتنا سخت آپریشن کیا گیا تھا، ابھی تک سکھوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 34 سال بیت چکے ہیں اس آپریشن کو، لیکن کوئی بھی وجہ جو ہے وہ ایسی سامنے نہیں ہے کہ جس بنا پر اتنا سخت آپریشن کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ 1984 میں جو یہ ایکشن لیا گیا تھا، اس کے جو روح رواں تھے وہ ایک سکھ مذہبی رہنما تھے جرنیل سنگھ، جو انہوں نے مطالبات رکھے تھے۔ وہ ان کے مطالبات میں پہلا مطالبہ یہ تھا کہ بھارتی پنجاب کو زراعت کے لیے پانی کا زیادہ حصہ دیا جائے، تاکہ وہ اپنی جو زراعت ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دے سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چندی گڑھ کو پنجاب سے دوبارہ منسلک کر دیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ مذہبی عقائد کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی ہر کسی کو، ہر مذہب کو اور فقہ کو اجازت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر سکھوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جانے تو انہیں ایک الگ وطن دیا جائے جہاں پر وہ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو 3 جون 1984 کو سول نافرمانی کا اعلان کیا گیا، اور اس وجہ سے جو یہ سول نافرمانی کی تحریک تھی اس کے جواب میں اندرا گاندھی نے جب آرڈر دیا تو آپریشن بلو سٹار کے نام سے ایک آپریشن کیا گیا، جس میں جو بہت بڑی تعداد میں جو سکھ تھے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اولاً سرکاری طور پر جو بیان دیا جاتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ 400 سکھ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، اور 83 فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن جو سکھوں کی جانب سے بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کئی ہزار جو ہیں وہ سکھ ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اس آپریشن کا حکم دیا تھا اندرا گاندھی نے، تو اندرا گاندھی جو ہیں جب انہوں نے یہ آپریشن جب ہوا تو اس کے 4 ماہ کے بعد ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے ایک جلسے میں بتایا تھا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے امید ہے کہ مجھے بہت جلد جو سکھ ہیں وہ ان کی جانب سے مجھے مار دیا جائے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بتایا تو اس کے بعد 31 اکتوبر 1984 کو وہ اپنے جب ایک انٹرویو کے لیے جا رہی تھیں تو ان کو ان کے دروازے پر گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور انہیں گولیاں مارنے والے ان کے اپنے ہی گارڈز تھے۔ اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سکھ ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ بھڑکے میں ہیں ان کے جذبات، اور وہ اپنے وہ جو خالصتان کی تحریک تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے پورے مکمل طور پر تیار ہیں، اور ان کی طرف سے آزاد خالصتان کے نعرے جو ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں، آزاد خالصتان کے جو نغمے ہیں وہ گائے جا رہے ہیں اور جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔
اب مودی جو ہے وہ اس تحریک کو کس طریقے سے کچلے گا، یا یہ جو سکھ ہیں وہ اپنا حق، جو ان کا بنیادی حق ہے، وہ حاصل کرنے میں کب تک کامیاب ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ہم یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ جو سکھ برادر ہیں ہمارے، ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، تاکہ وہ اپنی جو زندگی ہے وہ اپنے مذہبی عقائد کے مطابق گزار سکیں، کیونکہ ہر شخص کو اس کے عقیدے، اس کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔